Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Nabila. Today I will give you lecture number 2 about فتح سندھ کے اثرات. یعنی سندھ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد یہاں کے معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم ایک ریکیپ لے لیتے ہیں، ایک کوئک ریکیپ لیتے ہیں کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کیا ایکسپلین کیا تھا. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حجاج بن یوسف نے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سالاری میں ایک فوج دیبل کی طرف، دیبل سندھ کا ایک مقام تھا، وہاں کی طرف روانہ کی، اور یہاں پر ایک سخت معرکے ہوئے یا جنگ ہوئی. اس کے بعد پھر سندھ کا جو راجہ داہر تھا اس کو شکست ہو گئی، اور پھر اہل اسلام جو تھے یعنی عرب کے جو لوگ تھے وہ سندھ میں جنوبی ایشیا میں یعنی کہ وہ داخل ہو گئے. سندھ میں کیونکہ سب سے پہلے اسلام کے جو صوفیہ کرام وغیرہ جو تھے، جو عرب کے لوگ تھے، محمد بن قاسم کی سربراہی میں داخل ہوئے تھے، اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا کہ یہاں بہت سے صوفیہ کرام آئے، بزرگان دین آئے، اور انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام کیا، اور اس طرح جو اسلام ہے وہ جنوبی ایشیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا. چونکہ یہاں کے بیشتر لوگ جو تھے وہ ہندو تھے، اور جو ہندو معاشرے میں بہت زیادہ جو رسم و رواج تھے، ذات پات کا بہت زیادہ ان کے یہاں ہے معاملہ، تو وہ اس سے بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے تھے. اس وجہ سے اس وقت کے لوگوں نے جوک در جوک یعنی کہ وہ بہت زیادہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور مسلمان ہوتے چلے گئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو جنوبی ایشیا کا جو خطہ تھا، یہاں کے لوگوں میں، یہاں کی طرز معاشرت میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہونے لگیں. پہلا جو اثر ہے یا پہلی ہیڈنگ ہے میری، وہ ہے علم و ادب. جب عرب کے جو لوگ تھے وہ جب جنوبی ایشیا میں داخل ہو گئے سندھ کے راستے، تو جو اسلام ہے سب سے مین یہی پوائنٹ تھا کہ جو اسلام ہے وہ سندھ کے دور دراز علاقوں تک پھیل گیا. یہاں پر پھیل گیا تھوڑا سا مس پرنٹ سمجھ لیں آپ، یا ٹائپنگ میں مسٹیک ہو گئی ہے تو اس لیے یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ یہ اسی طرح پڑھیں گے کہ اسلام سندھ کے دور دراز علاقوں تک پھیل گیا. جو عرب کے مجاہدین تھے وہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، تو اس کے بعد پھر یہاں پر انہوں نے مقامی خاندانوں میں شادیاں کیں، اور اس طرح جو ہے وہ آبادی میں یہاں پر مسلمانوں کی خصوصی طور پہ آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اس کے علاوہ فوجی چھاؤنیوں کی بنیادیں بھی اسی دور میں پڑیں، اور سندھ میں جو مسلم مملکت کا جو خاندان تھا، سندھ میں ان کی عربوں کی حکومت جب تک قائم رہی، یعنی خاندان بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے اس کے ساتھ ہی پھر یہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ قائم رہی، ان کے زوال تک جو ہے یہ حکومت قائم. ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی آپ بک سے ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسری جو ہیڈنگ ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ عربوں کی جو اہم ترین عالمی دریافت، یعنی اس دور میں جو ہے وہ عرب جو لوگ تھے انہوں نے اعشاری اعداد کا جو نظام ہے، جو کہ دنیا کا موجودہ نظام ہے، وہ اس وقت ایجاد کیا، یا پھر اس وقت انہوں نے یہ ڈیولپ کیا. اعشاری اعداد کا نظام کا مطلب ہے جو آج کل ڈیسیمل سسٹم پوری دنیا میں رائج ہے، جس میں ٹوٹل 10 ڈیجٹس ہیں، یعنی 0 سے لے کے 9 تک، اور پورا جو ہمارا میتھمیٹکس اسی پہ بیس کرتا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ عربوں کے دور میں ہی ایجاد ہوا. اس کے علاوہ عربوں نے چونکہ یہاں ہندو زیادہ آباد تھے، تو عربوں نے ہندوؤں سے پھر یہاں پر شطرنج کا کھیل بھی سیکھا. اور عربوں کی موسیقی پر جو ہے وہ جب سندھی موسیقی، کیونکہ سندھ میں وہ داخل ہوئے تھے تو سندھی موسیقی کی ایک الگ اپنی ریت ہے، تو عربوں کی موسیقی پر سندھی موسیقی کی ہمیں چھاپ بھی نظر آتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں ہم. ہندوستانی کتب کا عربی ترجمہ. اب خلیفہ ہارون الرشید کے دور حکومت میں یہاں پر ثقافت میں بہت ترقی ہوئی، یعنی عربی ثقافت میں یہاں پر بہت ترقی ہوئی، اور جو یہاں کی بکس تھیں، جو بھی بکس تھیں یہاں پر، علم نجوم کے حوالے سے ہوں یا آیوویدک ہوں یعنی دوائیاں وغیرہ، یا پھر قصے کہانیوں کی کتابیں ہوں، ان سب کا عربی میں ترجمہ کیا گیا. نیکسٹ سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. مقامی آبادی سے شروع. تو سندھ میں مسلم حکومت کے قیام کی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا. یہاں پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہوں نے کسی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور جتنے بھی غیر مسلم تھے ان کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی. اور عربوں کے عدل و انصاف اور رحم دلی سے بھی یہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس کے بعد کی سلائیڈ میں ہے دین کی اشاعت.
محمد بن قاسم اور اس وقت کے جو بنو امیہ خاندان کے جو خلیفہ تھے عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے یہاں کے لوگوں کو قبول اسلام کی جب دعوت دی تو مقامی لوگوں نے اسے اس پر لبیک کہا، یعنی کہ انہوں نے فوری طور پر اسلام کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب یہاں سلطان محمود غزنوی نے جب ملتان اور لاہور کو فتح کر لیا تو اس کے بعد پھر مغربی پاکستان کے تمام علاقوں میں اسلام کو پھیلانے میں صوفیاء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ لاسٹ ہیڈنگ ہے اس میں تجارت۔ اب تجارت کس طرح پھیلی؟ جب جنوبی ایشیا ہے اور جو جنوب مشرقی ایشیا کا جو ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کی تجارت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور آمد و رفت میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور تجارت کا جو دائرہ ہے وہ ہندوستان سے نکل کر دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچ گیا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک ہم کریں گے اب صوفیاء کرام۔ صوفیاء کرام جنوبی ایشیا میں کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں مدد کی، اور مختلف جو صوفیاء کرام تھے جیسے بہاؤالدین ذکریہ، حضرت دادا گنج بخش، نظام الدین اولیاء، ان کے بارے میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلینیشن دوں گی۔